امام علی مقام نے دیکھا یہ کے بعد دیگرے میرے بھائی گئے، میرے عباس کے بازو کاٹے، میرے بچے کو انہوں نے حلق سے چھلنی کر کے مار دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا، بچا کوئی نہیں تھا۔ ایک زین العابدین بستر سے اٹھ بیٹھا، جوان شہزادہ کہنے لگا بابا جان میں جاتا ہوں۔ امام علی مقام نے ماتھا چوما، کہا زین العابدین تو بھی جائے گا تو میری نسل کس سے چلے گی؟ تجھے زندہ رہنا ہے، اور اگر میرے موت کے بعد بتا ان بیبیوں کو کون دیکھے گا؟ میرے گھر تو ابھی کوئی مرد بچا نہیں، کون جوان ہے جو ان کا سہارا ہوگا؟ لٹا دیا بستر پر، تم آرام کرو۔ مولا زین العابدین سجاد کی قربانیوں کو بھی میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں۔ امام زین العابدین جو کربلا کے میدان میں لیٹے لیٹے دیکھتے تھے، جانتے ہو ان کی زندگی کیسی ہو گئی تھی؟ کربلا کے بعد جب یہ مدینے واپس گئے تھے تو کبھی بھی کسی قصاب کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو رونے لگ جاتے تھے۔ کھلا گوشت دیکھتے، کوئی کسائی جو گوشت بھیجتا تھا، امام زین العابدین آتے تھے تو جلدی چادر ڈال دیتے گوشت پر۔ لوگ پوچھتے کیوں؟ کہا وہ جو امام آ رہے ہیں نا، ابھی یہ کچا گوشت دیکھیں گے رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھا تھا۔ ان کی زندگی ایسی ہو گئی تھی۔ امام زین العابدین ایک بار ایک کسائی کو بلایا اور پوچھا تم جانوروں کو کیسے ذبح کرتے ہو؟ کہا قبلہ رخ لٹاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر ذبح کرتے ہیں۔ چیخ ماری اور کہا دنیا والے جانوروں کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں، میرے باپ کو کوفیوں نے 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا، میرے گھر والوں کو 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا۔ ہر قربان ہونے والا جانور پانی پی کر کے ذبح ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے گھر کا شہزادہ بغیر پانی پیے دنیا سے گیا۔ یہ امام زین العابدین کی زندگی کا حال تھا۔ عزیزان گرامی وقار، غم ان کا حق تھا۔ کئی مرتبہ مدینے والے ان کے پاس آتے اور ان کو ہنسانے کے لیے کوئی باتیں کہتے ہیں، آپ ہنستے نہیں، زندگی بھر کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگ کہتے غم ہو گیا، کبھی تو مسکرائیں۔ امام زین العابدین کہتے تم اس سے ہنسنے کی امید رکھتے ہو جس کے سامنے اس کے باپ کے ٹکڑے ہیں، اس کے بھائی کے ٹکڑے ہیں، اس کے گھر کی عورتیں بے آبرو ہو گئیں، تم اس کے ہنسنے کی امید رکھتے ہو۔ لوگوں خیر کرو، شکر کرو کہ آنسو نکلتے ہیں، یہاں تو خون نکلنا چاہیے۔ یقیناً ان کے گھر پر جو حالات آئے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی اور کے پاس ہوتے تو اتنا بڑا امتحان نہیں دے سکتا تھا۔ امام حسین عظیم اس قائد کو لاکھوں سلام۔ اب اس میدان کربلا میں بیویوں کے سامنے آئے، سیدہ زینب جلدی سے ایک صندوق لے کر کے آئیں، پیٹی لے کر آئیں۔